میں ہوں کمر سیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے آج بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اور وہ بات کرنی ہے ہم نے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں چین اور رشیا کے قریب ہو رہے ہیں اور پاکستان کو مغرب سے دور کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ کو پتا ہو کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر یورپ کا ایک وزٹ بھی نہیں کیا۔ جو ایک آدھا وزٹ انہوں نے کیا تھا جنیوا وغیرہ کا، وہ افغانستان کے ریلیٹڈ تھا، اور کوئی ورلڈ اکنامک فورم پہ کوئی ٹاک کی، کوئی بائی لیٹرل تعلقات ہمارے کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب نے رشیا کا وزٹ پلان کیا ہے اس وقت جب کہ رشیا جو ہے وہ پورے مغرب اور امریکہ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پرابلم چائلڈ ہے، بیکاز وہ انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے وہ بیلاروس اور کریمیا اور یوکرائن میں لگا دی ہیں، اور رشیا میں لگا دی ہیں اٹیک کرنے، حملہ کرنے کے لیے، اور ہم جو ہے وہ روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا کائنڈلی ہمیں بتائیں اور اینالائز کریں کہ کیا پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم چائنیز بلاک، رشین بلاک اور اینٹی ویسٹ بلاک میں جا رہے ہیں، یا کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی ویسٹ میں یا امریکہ میں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس عمران خان ریسنٹ ڈیسیژن جب وہ چائنا سے آئے ہیں کہ ہمیں رشیا وہ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ دونوں باتیں ہیں اپنی اپنی حد تک، دونوں میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپارچونیٹی نہیں مل رہی ہے، چونکہ ویسٹ نے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے بہت عرصے بعد پاکستان کے بارے میں، یعنی آلموسٹ لائک مور دین 66 ایئرز کے بعد انہوں نے ایک ایسا سخت موقف اختیار کیا جو کہ آل آف سڈن نہیں ہوا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً کلنٹن کے دور سے ایوالو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ آ کے تو اب جو ہے وہ عمران خان کے زمانے میں یہ میچور ہوا، جس میں ویسٹ نے بڑے کلیئرلی کہا کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ ہماری جو ڈیلنگ رہی ہے ماضی میں وہ انڈیا پاکستان بریکٹ میں رکھ کے کہ یہ ہم انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے، یعنی پاکستان کو اسلحہ دے رہے ہیں تو انڈیا کو نہیں دے سکتے، انڈیا لے رہا ہے تو اس پہ شرط لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نہیں یوز کر سکتا، تو یہ بریکٹ ہم ختم کر رہے ہیں، چونکہ یہ ایک طرح کی وہاں پہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ غلط پالیسی ہے ان دونوں کو بریکٹ کر کے چلنے کی، چونکہ وہاں پہ ایک جوک جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے تو آئی جو ڈپلومیٹک حلقے ہیں اس میں بن چکی ہے کہ یہ صرف آ کے تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا اور ہم بڑے اچھے ہیں اور وہ یہ ارادے رکھتا ہے اور ہم اس طرح کی، یعنی وہ ایک تاثر امریکی صدور جو ہیں وقتاً فوقتاً یہ دیتے رہے کہ ہمیں انڈیا پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے جیسے ہم ان کے کوارٹر ماسٹرز ہیں۔ یہ لفظ ایک ایمبیسیڈر نے یوز کیا تھا ایگزیکٹلی کوارٹر ماسٹر کا، اور وی آر ناٹ دیئر کوارٹر ماسٹرز، کہ اگر ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں تو ہمارا کام نہیں جا کے ان کو ہٹانا، اور یہ جو ہم اپنے وسائل اور اٹینشن جو ہے یوز کر رہے ہیں ان کی اس جھگڑے میں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے ایوالو کیا آہستہ آہستہ کہ جی یہ بھی کوئی صحیح پالیسی نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ کریں۔ تو یہ جب انہوں نے ان کو بلنٹلی بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایون ہیلری کلنٹن نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم بریکٹ نہیں کریں گے، آپ لوگ اپنے معاملات درست کریں۔ ایک دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارے درمیان بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور آپ لوگ جو بات ہمیں کم سے کرتے رہے اس پہ پورے نہیں اترے کسی بھی دور میں، آپ کرتے کچھ رہے کہتے کچھ رہے، اور ہم سے پیسے لے کے ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے۔ یہ ٹرمپ کی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سگنیچر سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی جو سامنے آئی تھی، جو اس نے 3-4 دفعہ اپنے مخصوص لہجے میں اور مخصوص انداز میں دہرائی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں کہتا کچھ رہا ہے اور کرتا کچھ رہا ہے، اور ہمارے پیسے بھی لیے اور ہمیں دیا بھی کچھ نہیں۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک باقاعدہ سر عام ایک ان ڈپلومیٹک قسم کی اینگر جو ہے اس کا اظہار تھا جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پاکستان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے۔ ڈیمیج تو ہو گیا،
اور اسپیسیفکلی جو افغانستان پہ ایشو پہ ہوا اس کو ڈیمیج بھی نہیں، میں تو اس کو کہوں گا کہ ایک بہت ہائی اسکیل قسم کا ڈیزاسٹر ہوا، کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افغانستان کے ایشو پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور ہم یونائٹڈ اسٹیٹ اور افغانستان کے درمیان نیگوشیٹ کرا رہے ہیں اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نیگوشیشن کو ایٹ لیسٹ، اور دوسری طرف آپ نے بیان دے دیا کہ افغانستان میں آزادی کی تحریک کامیاب ہو گئی اور امریکہ کو شکست ہوئی۔ یہ عمران خان کا جو بیان تھا یہ نہ صرف ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر ان حالات میں جب آپ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان ڈپلومیٹک بھی اسی طریقے سے تھا کہ اس طرح کے بلنٹ قسم کے بیانات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ تو دے سکتے ہیں کسی یونیورسٹی کے کالج کے کسی ایجیٹیشن کے دوران، لیکن کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ڈگنیٹری کوئی اس طرح کا شخص اس طرح کا بیان دینے کا مطلب ہے کہ آپ سارے آپشنز اپنے جو ہیں وہ کلوز کر رہے ہیں، اور یہی بات تو امریکی کر رہے تھے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کا وہ مطلب نہیں ہے، کہ آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو یہ سارا پرابلم ہوا جس میں کہ امریکیوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کرنے تک سے انکار کر دیا، جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں جو بائیڈن، کہ جو بائیڈن نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پہ بڑی جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی بھی ہوئی کہ کوئی ایک فون کال ہو جائے کوئی بات ہو جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری یہ کوئی ایک جو بائیڈن کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوری جو امریکی پالیسی میکرز ہیں ان کے ایک متفقہ قسم کا ڈیسیجن تھا کہ آپ پاکستان کو رہنے دیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز پلان کر رہے ہیں یا اس کو کوئی وہ تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو زیادہ جو ہے اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارے کسی بھی پروسیس میں کوئی ہیلپ فل کنٹری کے طور پہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا۔ تو یہ سچویشن جب بن رہی تھی تو آپ نے کرنا کیا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ اب ہم اس کو ری بیلنس کیسے کریں، چونکہ آپ چین کے ساتھ تو آپ کا جو نیا ایک رجحان ہے وہ تو بالکل نیا ہے، 2014-15 کے بعد جا کے اس شکل میں ہوا ہے، چینج آئے کہ چل یہ شروع سے رہا ہے، لیکن جو اس کنکریٹ شکل اس نے اختیار کی اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ایک بڑی کلیئر قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ چین کے حوالے سے، جو کہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی کہ جو ملک اس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بڑی غلطی کر رہے ہیں اور اس کے بڑے سخت نتائج ہوں گے اور ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ٹیبل پہ رکھی، لیکن پاکستان کی طرف سے رسپانس وہ نہیں آیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی کا ایشو ہے، انا پرستی کا اور نرگسیت پسندی کا کلیش ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس کے بعد انہوں نے ویسٹ کے خلاف باقاعدہ بیانات دینے شروع کر دیے۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمارا خاندانی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، which was a very immature statement۔ اس طرح تو ویسٹ بھی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں اور جو پریچنگ ہے اور جو خیالات ہیں اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، یہ تو بات کرنے کی نہیں ہے نا۔ اگر آپ کہیں فیل بھی کر رہے ہیں تو ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، چونکہ یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ کلیرکس دیتے رہے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایکسس آف ایول ہے مذہبی لینگویج میں، اور اس ایول کی وجہ سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی آپ مخالفت کریں۔ تو یہی بات عمران خان نے کہی، آپ مجھے فرق بتائیں کہ کیا ہے دونوں کی لینگویج میں یا الفاظ کے چناؤ میں یا کسی چیز میں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، دوسرا انہوں نے ان نیسیسریلی ایک آرٹیفیشل ایشو اٹھا دیا اسلاموفوبیا کا، جو کہ انہوں نے ایک طرح کی کانفلکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ویسٹ کے ساتھ، جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر اسلاموفوبیا ہے بھی تو آپ کو اسپیشل مسلمان تو نہیں نا، یا اللہ کی طرف سے آپ کوئی باقاعدہ اپوائنٹ تو نہیں ہوئے کہ آپ دنیا میں امت مسلمان کے معاملات کے واحد ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے اور بھی کنٹریز ہیں۔ تو آپ اپنے جب سارے تعلقات کو، سارے معاملات کو سٹیک پہ لگاتے ہیں
اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ایک ان ایزی قسم کی فضا ایگزسٹ کر رہی ہے آپ کے اور ویسٹ کے درمیان، آپ اس کو مزید انٹینسیفائی کر رہے ہیں، اس کو پیسیو کرنے کے بجائے آپ اس کو مزید ایکٹیویٹ کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزوں سے کیا لگتا تھا کہ عمران خان کا بہرحال اینٹائی ویسٹ ایک بائس قسم کی اوپینین ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے، اور یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ویسٹ کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جہاں کہیں بھی ان کو اپنے بات کرنے کا موقع ملا انہوں نے اینٹائی ویسٹ ایک ریٹرک جو ہے اس کو دہرانے کی کوشش کی۔ چین کے حوالے سے انہوں نے ریپیٹڈلی جو باتیں کی آن دا کوشچن آف ڈیموکریسی، جو ویسٹ کی کو اریٹیٹ کرنے والی بات ہے کہ جی چین میں جو ہے وہ ان کا اپنا سسٹم ہے اور وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہا ہے۔ کل آپ دیکھیں جو CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے سوال کا اصل جواب ہی نہیں دیا، اس کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے۔ سوال اس کا یہ تھا کہ کیا آپ کنڈیم کرتے ہیں فرید زکریا کا جو سوال وہاں پہ جو کچھ چین کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ وہ ہو رہا ہے یا کنڈیم کرتا ہوں، اس کو وہ گھما پھرا کے کولڈ وار پتہ نہیں کیا۔ یہ کیا خیال ہے کہ اس سے دنیا جو ہے وہ کوئی بیوقوف ہے؟ دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کر کیا رہے؟ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب آخری آدمی ہوں گے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جس کے ساتھ کم از کم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ انگیج کرے گی، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا زیادہ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ری ایکشن میں جو ان کا رویہ ہے اور اس رویے کو ظاہرہ لیڈ کر رہا ہے جو بائیڈن، اس کے جواب میں ری ایکشنری پوسچر اختیار کر رہے ہیں جناب پرائم منسٹر صاحب، اور وہ ان نیسسریلی چین کی جو ہے وہ حمایت یا ان نیسسریلی چین کی بات، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی کڑی جو ہے ان کا روس کو بھی اپروچ ہے۔ روس کو ان حالات میں کوئی ضرورت نہیں کسی ملک سے ملنے کی، ان کو اگر ان حالات میں ضرورت ہو دے آر ایٹ دی آلموسٹ جو ہے وہ وار کی سچویشن میں، وار لائک سچویشن میں، ان کو کسی ملک کو ملنا ہوگا تو جس سے کسی مدد کی کوئی توقع ہوگی، کوئی جو ہے وہ فائنینشیل پولیٹیکل سپورٹ ملے گی جیسے چین ہے، یا کوئی اس طرح کا ملک ہوگا جو کوئی لابنگ میں ان کے کام آئے جیسے یورپ ہے۔ تو پاکستان سے ان حالات میں جبکہ وہ دے آر ایٹ دی ورج آف وار کس لیے ملیں گے؟ ظاہر ہے اس میں روس کا کوئی انٹرسٹ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی سمجھا دیں۔ تو پاکستان کا انٹرسٹ اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ روس کو ہم یہ تاثر دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ روس جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلیو کر لینے سے بھی کہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ روس کو صرف اس وقت اگر کہیں کسی کی ضرورت ہے تو وہ چین ہے، اور چین آلریڈی ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا چکا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ عمران خان کی ذاتی انا پرستی، یعنی بالکل وہی رویہ جو ان کا اپوزیشن کے بارے میں ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آکورڈ ہے، بالکل وہی رویہ انہوں نے اب یونائٹڈ اسٹیٹ یا ویسٹ کے بارے میں اپنا لیا ہے، وچ از اے ویری ڈسٹریکٹیو۔ اور اس کے یہ پاکستان کی وزارت خارجہ تو ویسے ہی ایک فیلئر اس کا ڈکلیئر ہو چکا ہے آلریڈی تو اپنی پالیسیز کے اعتبار سے، اور یہ اس کو مزید ایڈ کریں گے، ان کی جو میزریز ہیں اور جو پرابلمز ہیں اس میں مزید ایڈیشن جو ہے عمران خان کا یہ نیا پوسچر ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر، میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا لیکن میں ایک ینگ سفارتکار کو ملا پاکستان اسلام آباد میں، پاکستانی سفارتکار کو، تو اس نے مجھے کہا جناب آپ جائیں گے نا یورپ اور امریکہ میں تو یہ خان صاحب نے یہ جو اسلاموفوبیا والی بات کی ہے نا، ذرا یہ ڈٹ کے بات کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں، اسلاموفوبیا ہے، یہ وہ ہے۔ تو میں چپ کر گیا، لیکن دوست تھے میرے تو میں چپ کر گیا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ ہمارا بہت سارا جو ایک ڈپلومیٹک جو کور ہے ہماری، وہ بھی انٹرنلی پتہ نہیں کس لائنز پہ وہ سوچ رہی ہے۔ بہرحال سر میں آپ سے 2-3 پوائنٹ یہاں پہ بڑے اہم شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ضرور کائنڈلی انالیسس کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر ایک ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کسی ریاست کی یا اداروں کی یا ملک کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کھینچ کے چین اور رشیا کے قریب لے کے جا رہے ہیں اور مغرب سے دور کر رہے ہیں، یہ صرف عمران خان کی ضرورت ہے یا ریاست پاکستان بھی یہ چاہتی ہے؟ کیونکہ سننے میں یاد ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا سیاست تو کر رہے ہیں ان ایشوز
کے اوپر. مثال کے طور پہ جب عمران خان صاحب نے 15 اگست کے بعد امریکن چلے گئے تھے تو جو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں, تو ہمارے اداروں نے ان الفاظ سے اور اس سوچ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کر لیا تھا ان پرائیویٹ سیٹنگز. یہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ان چیزوں کا پتہ چلا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سوچ رکھتے ہیں وہ ہمارے اداروں کی سوچ نہیں ہے, جو ادارے واقعی ڈیسیژن میکنگ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو سر یہ جو چیز ہے کہ ایک طرف تو اور دوسرا ظاہری بات ہے چین اور رشیا ہمیں آئی ایم ایف سے کچھ نہیں لے کے دے سکتے, ایف اے ٹی ایف سے نہیں نکال کے دے سکتے. تو یہ سر ادارے کچھ اور سوچ رہے ہیں, عمران خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں, اور دوسرا یہ جو کوشچن ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی نیڈ ہے یا یہ ریاست کی ہماری اسٹیٹ کی ضرورت ہے, یعنی کہ یہ ہمیں پالیسی اگلے 10 سال 20 سال 30 سال اڈاپٹ کرنی ہے. یہ ذرا اس کو یہ کس طرح اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ پاور میں آئے وہ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے ملک کو ایک اور ڈائریکشن میں چھوڑ کے چلا جائے. یہ کائنڈلی ذرا ہمیں تھوڑا ہیلپ آؤٹ کریں سمجھنے میں. دیکھیں جی, جہاں تک آپ کی جو رولنگ ایلیٹ کا تعلق ہے تو وہ تو سب پرو امریکن ہے اور پرو ویسٹرن ہے. جو پاکستان کی آپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کے اندر جو ریئل پاورفل فورسز ہیں یا سینٹرز آف پاورز ہیں وہ سارے پرو ویسٹ اور پرو امریکہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کھلے کھلے مفادات جو ہیں وہ ویسٹرن سوسائٹیز اور ویسٹرن بزنسز, ویسٹرن کارپوریشنز, ویسٹرن انٹرسٹ گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں اسلحہ کی خرید و فروخت سے لے کے آپ کے جو اسلحہ کے سپیئر پارٹس سے لے کے طیاروں سے لے کے, یعنی کوئی بھی جو کسی کام کی کوئی چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس کسی طریقے سے ہے, اس کا تعلق گھما پھرا کے تو جا کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ یہ بنتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو اس حوالے سے ان کے مفادات تو ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ جڑے ہیں, اور وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلق کو اس حد تک دھچکا لگے کہ یہ بالکل جناب جو ہے کلیپس ہو جائے. چونکہ ان کی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہر پاورفل آدمی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ویسٹ کے اندر موجود ہے. ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں. اور یہ جتنے کنٹریز ویسٹرن لیڈنگ کنٹریز ہیں جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, کینیڈا ہے, انگلینڈ ہے, اس میں جو ہے ان کی باقاعدہ انٹرسٹ ہے سوسائٹی کے اندر فائنینشل. اور جب انہوں نے یہاں پہ اپنی جائیدادیں بنا کے اپنی فیملیوں کو شفٹ کیا ہوا ہے, پہلے آپ تو لسٹ بنائیں نا آپ کے جو موسٹ انفلوئنشل پلرز ہیں سوسائٹی کے, خواہ وہ بیوروکریٹ ہیں, سول اور ملٹری یا جو بھی ہیں, ان کے آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کنیکشنز ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اینٹائی ویسٹ ہیں. انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پہ ایک اپنا جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے. لیکن اس وقت سچویشن جو آ گئی ہے وہ تھوڑی سی کریٹیکل ہے, جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو ذاتی جو انا پرستی ہے وہ راستے میں حائل ہو رہی ہے. وہ جو بار بار چین کی باتیں کرتے ہیں جی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامن سینس کی. چلیں ٹھیک ہے, آپ چین کو ڈیفینڈ کریں, لیکن آپ چین کا دورہ کرنے کے صرف ایک دن بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ویسٹ زور دیتا تھا کہ ڈیموکریسی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو چین نے ڈیموکریسی کے بغیر سب کچھ کر لیا. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ ہے؟ اس وقت جو ایجنڈا ہے ویسٹ کا وہ کیا ہے, یہ جاننے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہونا ضروری ہے. یہ تو ہر آدمی جو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹرنل افیئرز پہ نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ دو چیزیں ہیں, ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس, جو ایجنڈے کے نمبر 1 اور 2 پوائنٹ ہیں جو ویسٹرن الائز ہیں ان کا, جو وہ چین اور روس کے خلاف پش کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. خواہ وہ یوکرین کے سوال کو لے کے ہو, ہانگ کانگ کو ہو, تائیوان کو ہو, کسی اور جگہ پہ ہو. تو اس میں اگر آپ یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ میں تو چین گیا تھا جی, تو میں تو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں بغیر ڈیموکریسی کے جو ہے کام چل جاتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, اور ظاہر ہے ان کو جو وہ اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایک ملک کی ہیڈ آف دی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, اس نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے, تو یہ اس طریقے سے تو ایکسٹرا مائل جا کے تو کوئی چین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہیومن رائٹس کے کوشچن پہ کتنے چکر کھائے انہوں نے گزشتہ 6 مہینے سے, آپ دیکھ لیں
کہ یہ ان کا تیسرا انٹرویو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو جس میں نہ صرف انہوں نے کوشچن کو ڈک کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں اس کو انہوں نے جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کی اور اس کو انڈیا کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی بھی کوشش کی. کشمیر کا سوال اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے لیکن دیر از نو کمپیریزن بٹوین جو ہے وہ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر اور چین کے اندر جو مسلمانوں کی سچویشن ہے وہ بالکل سبجیکٹ ہی الگ ہے. وہاں کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی ریبیلین نہیں ہے, وہاں پہ سوسائٹی کے اندر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو باقول چین کے ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کوشچن آف ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز ہے. کشمیر کے اندر بالکل ایک الگ قسم کا کوشچن ہے جو کل انہوں نے سی این این پہ اٹھایا اور جو فرید زکریا نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو اس طریقے سے کمپیئر کر رہے ہیں جس کا وہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے. تو یہ کنفیوژن کی ایک ہائٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں ایز اے پرائم منسٹر. پہلی بات ہے کہ آپ غیر ضروری ایشوز کو, یہ گپ شپ نہیں ہے, یہ کوئی کافی ٹائم نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے تو آپ نے ایک گپ شپ ہے تو جو آ رہا ہے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ان چیزوں کے کانسیکوینسز ہیں. اس وقت جو ہے وہ ایک سرد جنگ, اور خود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم ایک نئی سرد جنگ میں جا رہے ہیں اور پھر اپنے خیالات سے یہ ثابت کیا کہ سرد جنگ میں ہم چین کے ساتھ ہیں اور کن پوائنٹس پہ ہیں, ہیومن رائٹس پہ, کوسچن آف ڈیموکریسی پہ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویسٹ کے ساتھ ایک ڈسٹینس جو ہے آئیڈیالوجیکلی آپ رکھنا چاہتے ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ فار دوز پیپل جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا وہ ری بیلنس کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہی بات آگے جاتی ہے. اب ان کا یہ جو دورہ ہے روس کا کہ یہ سوائے ویسٹ کو اریٹیٹ کرنے کے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں دے آر ایٹ وار آلموسٹ آئی بال ٹو آئی بال. کسی وقت بھی وہ ایمبیسیاں خالی کرا رہے ہیں, حملہ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی بالکل پل بیک پل آؤٹ بھی ہو سکتی ہے ساری چیزیں. لیکن اس میں آپ کا رول کیا بنتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ان کی جو وہ وشفل تھنکنگ ہے نا جی. سری لنکا گئے تو انڈیا کے ساتھ سمجھوتا کرا رہے تھے, چین گئے تو امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرا رہے تھے, سعودی عرب گئے تو ایران کے ساتھ سمجھوتا کرا رہے تھے. یہ جو ان کی وشفل قسم کی سوچ ہے یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے لیکن از ویری ڈینجرس فار انٹرنیشنل ڈپلومیٹک جو بھی آپ کے ریلیشن ہے اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسا اس میں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہم شاید ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پرو امریکہ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے. میں جسٹ اکثر میں میرے کمنٹس کے دوست ہمیں کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بیلنسڈ اپروچ رکھے اور ہمیں ان نیسیسری چائنا اور رشیا کے قریب نہ لے کے جائے. اور کیونکہ ہماری جو ایڈجسٹمنٹس ہیں, لنکیجز ہیں, اور پچھلے 75 سال ہم نے جو ایک تعلق رکھا ہے وہ مغرب کے ساتھ رکھا, اور آج یہ موقع ڈیویڈنڈ لینے کا تھا جب ہم نے ویسٹ کے ساتھ مل کے 20 سال یہ دہشت گردی کی جنگ لڑی. تو اب تو ان کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کا, ہم نے زیادہ قریب ہو کے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے ملے, ہماری سیکورٹی اداروں نے, ہماری عوام نے اتنی جانیں دی, اتنا کچھ ہوا, اور آج ہم وہ سارا کچھ کر آ کے تو جو ہاں کہیں اور جا رہے ہیں. اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور جسے وہ امریکہ میں ایک لفظ بولے نا بائی پارٹیزن سپورٹ, ہمارے یہاں ملٹی پارٹیزن سپورٹ چاہیے فرام دا پارلیمنٹ. کیونکہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ اکیلے ہی نہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرے میں نے کیا کرنا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی بریسٹر صاحب ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو نہ تو فارن پالیسی کی سمجھ ہے, نہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. فارن ریلیشنز کمیٹی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ہوتی ہے وہ بھی بولتے کچھ نہیں ہے, اور جو وزیر اعظم کا دل آتا ہے, جو اس کا موڈ ہوتا ہے, جو اس کی ہسٹری اس نے پڑھا ہوتا ہے, جو اس کا وہ سمجھتا ہے مجھے یہ اچھا لگے گا میرے سیاسی کیریئر کو انج وہ بولن لگ پہ نے, تو جس کا obviously بعد میں وہ ڈیمیج وہ کیا ہوتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے. اور ادارے کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم کچھ اور بول رہا ہوتا ہے اور ادارے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بٹ اینی ہو برس صاحب تھینک یو ویری مچ. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو کہ جی پرو ویسٹ یا پرو ایسٹ والی بات, اس کو کلیریفائی کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں آن دا میٹر آف پرنسپل. اور میٹر آف پرنسپل یہ ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے کوئی کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چین کی طرح کے جس کا پولٹ بیورو ہے اور سینٹرل کمیٹی ہے اور پورا ایک سلسلہ ہے.
وہاں پہ جو ملک چل رہا ہے وہ ڈیموکریسی پہ چل رہا ہے، اور جو کچھ عوام کو تھوڑا بہت جو آسودگی حاصل ہے وہ ہیومن رائٹس کے ایشو پہ جو ہے برے طریقے سے ڈینائی ہوتے جا رہے ہیں، عدالتوں سے لے کے تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ تو ہم جب بات یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سرد جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے دنیا میں، اس کے جو پرنسپلز ہیں اس میں سے ایک یہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس ہے جو ویسٹ اٹھا رہا ہے۔ تو آپ بے شک سرد جنگ کا حصہ بنیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ ان پرنسپلز پہ جا کے تو یہ وضاحتیں نہیں کر سکتے کہ چین بغیر ڈیموکریسی کے ٹھیک ہے یا بغیر ہیومن رائٹس کے ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی آئندہ الیکشن کرانے کے بجائے کوئی نیا بندوبست ڈھونڈنا چاہیے، چونکہ ڈیموکریسی کے بغیر بھی ملک ترقی کر سکتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے بغیر بھی سوسائٹیز جو ہے وہ فلورش کر سکتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ آئیڈیالوجیکلی، ہسٹوریکلی اور ایتھیکلی غلط سٹیٹمنٹ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا پرو یا انٹائی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا بریسٹر صاحب۔ یہ بیسیکلی دس از این ایشو آف ڈبیٹ اور فنڈامنٹل ایشوز کی بات ہے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی تو انہی چیزوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور ہم ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور فریڈم آف اسپیچ اور میڈیا اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی چائنیز ماڈل تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہاں پہ رشین اولیگارکس جو ہے وہ رول کرتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب فار یور ٹائم اینڈ ویلیوبل انالیسس۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔